السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ النبأ شروع کی ہوئی ہے اور عامہ پارہ مکمل ہونے والا ہے۔ کل ہم نے سورۃ النبأ کی آیت نمبر 27 تک مکمل کیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے یعنی آیت نمبر 28 سے شروع کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النبأ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، کاف کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے اور تشدید کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کر کے پڑھیں گے۔ شین کو یا سے ملائیں گے، شین کی آواز نکال کر پڑھیں گے۔ حمزہ کو صاف کر کے پڑھنا ہے، حمزہ پر غنہ نہیں کرنا۔ احصیناہ، حمزہ کو ہا سے ملائیں گے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ صاد کو موٹا بھی پڑھنا ہے، صاد میں سٹی بھی ادا کرنی ہے۔ صا کو یا سے ملانا ہے اس لیے کہ یا پر ساکن ہے۔ نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، ہا کو بالکل کھینچنا نہیں ہے۔ کتاب، کاف کو باریک پڑھنا ہے، تا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے تا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ با پر دو زبر ہونے کی وجہ سے جب با پر وقف کریں گے تو با کو ایک زبر دے کر با کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا، فا کو صاف پڑھنا ہے، ذال کو نرم کر کے واو سے ملانا ہے۔ واو حروف مدہ میں سے ہے اس لیے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کے بعد واو مدہ یعنی حروف مدہ میں سے واو آ گیا اس لیے قاف کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فَلَن نَزِيدَكُمْ، لام کو ڈائریکٹ اس نون سے ملائیں گے، ادغام کے قاعدے سے یہ نون ختم ہو جائے گی۔ ہم نے اس لام کو ڈائریکٹ اس نون سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ اس لیے کہ نون پر تشدید ہے۔ جس نون پر تشدید آ جائے وہاں غنہ ہوگا۔ زا کو یا سے ملائیں گے، زا کے بعد یا ہونے کی وجہ سے زا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ إِلَّا عَذَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ ان، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ بھی کیا جائے گا۔ للمتقین، دو لام ہیں، دونوں لاموں کو صاف کر کے نکالنا ہے۔ میم کو تا سے ملائیں گے اس لیے کہ تا پر تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے۔ قاف کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے اور قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے۔ مفازا، فا کے بعد الف ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ زال پر دو زبر ہونے کی وجہ سے جب زال پر وقف کریں گے پھر زال کو ایک زبر دے کر زال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ان للمتقین مفازا حدائق، دال کے بعد الف ہے، الف حروف مدہ میں سے ہے اور الف پر مد ہونے کی وجہ سے دال کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔
حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے بغیر کھینچے۔ وَأَعْنَابًا، حمزہ کو عین سے ملائیں گے، نون کے بعد الف ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، با پر بھی جب وقف کریں گے تو با کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ حدائق وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ، واو کے بعد الف ہونے کی وجہ سے واو کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، کاف کو بالکل باریک کر کے پڑھیں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکال کر پڑھنا ہے۔ اترابا، حمزہ کو تا سے ملائیں گے، را کے بعد الف حروف مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور را کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے با پر جب وقف کریں گے تو با کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ وَكَأْسًا، کاف کے بعد حمزہ ہے لہٰذا یہ الف لکھا ہوا ہے، در حقیقت الف لکھا ہوا ہے، لیکن جب اس پر ساکن آ گیا پھر یہ الف نہیں رہا، پھر یہ کیا بن گیا؟ حمزہ۔ شکل تو الف کی ہے، میں ہر ویڈیو میں بتلاتے رہتا ہوں، اس لیے کہ اکثر بچے یا اکثر نئے قرآن پڑھنے والے بڑے حضرات بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قاری صاحب یہ تو الف ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ الف جس حرف کے بعد الف آ جائے اور اس حرف پر زبر ہو، جیسے کاف کے بعد دیکھیں الف آ گیا اور کاف پر زبر ہے تو اس کو کھینچنا ہے، لیکن یہاں ہم کھینچ نہیں رہے، اس لیے کہ یہ الف نہیں ہے، الف خالی ہوتا ہے، الف پر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتا۔ سین پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ دِہَاقًا، ہا کے بعد الف ہونے کی وجہ سے ہا کو کھینچیں گے، قاف کو بھی وقف کی حالت میں کھینچیں گے۔ دیکھیں یہاں پر ہم سین کو نہیں کھینچ رہے بلکہ سین پر ہم اخفا کر رہے ہیں، اس لیے کہ سین پر ہم وقف نہیں کر رہے بلکہ آگے ملا کر پڑھ رہے ہیں، اور قاف پر ہم وقف کر رہے ہیں، تو لہٰذا قاف پر جب وقف کریں گے تو دو زبر ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک زبر دے کر قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا، لام کو غین سے ملائیں گے، غین کو موٹا بھی پڑھیں گے، واو کو واو سے ملائیں گے اور دونوں کو ملانا ہے غنہ کے ساتھ، واو کے بعد لام ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اسی طریقے سے کاف کو ذال سے ملائیں گے، اس لیے کہ ذال پر تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے، اور ذال پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ کذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك، زال کے بعد الف ہونے کی وجہ سے زال کو کھینچیں گے اور زال پر مد ہونے کی وجہ سے زا کو 5 الف کی مقدار کھینچا جائے گا۔ حمزہ کو میم سے ملائیں گے، اس لیے میم سے ملائیں گے کہ میم پر تشدید ہے اور میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے۔ پھر ہم میم کو ڈائریکٹ را سے ملائیں گے، ادغام کے قاعدے سے یہ نون ختم ہو جائے گا، میم کو ہم ڈائریکٹ را سے ملائیں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را پر تشدید ہے۔ پھر را کو ہم با سے ملائیں گے، اس لیے کہ با پر بھی تشدید ہے۔ عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرہ۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اس کو اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں برائے مہربانی ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔